حضرت عبداللہ ابن امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت عبداللہ ابن امام حسن علیہ السلام جو ابھی سن بلوغ کو نہ پہنچے تھے اور خیمے پر مضطر و بے چین کھڑے تھے، اپنے چچا کو اس حال میں دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، فوراً دوڑ پڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو آتے دیکھا تو بآواز بلند فرمایا، اے بہن، ان کو پکڑ لو، اس میدان بلا میں نہ آنے دینا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے ہر چند کوشش کی کہ عبداللہ رک جائیں، مگر وہ نہ رکے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے، نہیں، خدا کی قسم، میں اپنے چچا سے ایسی حالت میں کبھی الگ نہ رہوں گا۔ مقتل میں پہنچ کر اس صاحبزادے نے دیکھا کہ ایک شقی اپنی تلوار کا وار حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر لگایا ہی چاہتا ہے۔ عبداللہ نے چلا کر کہا، او نسل بد، کیا تو میرے چچا کو مار ہی ڈالے گا؟ یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس شقی کا وار روکنا چاہا، تلوار اس زور سے پڑی کہ داہنا ہاتھ شانے سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے فرزند، جو مصیبت تجھ پر گزری ہے صبر کر، خدا تجھ کو اس کی جزا دے گا۔ ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ کلام تمام نہ ہوا تھا کہ حرملہ لعین نے ایک تیر مار کر امام حسین علیہ السلام کی گود ہی میں اس بچے کو شہید کر ڈالا۔ اتنے میں عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ شمع امامت کو گل کر دو، جو شخص حسین کا سر کاٹ کر لائے گا بہت بڑا انعام حاصل کرے گا۔ یہ سنتے ہی سینکڑوں خوخار مظلوم آقا پر ٹوٹ پڑے۔ امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت۔ اتنی بڑی فوج میں کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ بوسہ گاہ رسول پر خنجر چلائے، مگر ان میں سب سے پہلے ایک لعین آپ کے قریب آیا اور معاذ اللہ کلمات نازبہ آپ علیہ السلام کی شان میں کہے اور اپنی تلوار سے ایک تازہ زخم حضرت امام حسین علیہ السلام کو لگایا۔ آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شخص، تجھے کبھی داہنے ہاتھ سے کھانا پینا نصیب نہ ہو اور خدا تجھے ظالموں میں محشور فرمائے۔ اس کے بعد شمر نے 40 سواروں کو حکم دیا کہ ہر طرف سے امام مظلوم کو گھیر لیں۔ سب سے پہلے حسین ابن نمیر لعین نے آپ کے دہن مبارک پر ایک تیر مارا، پھر اور اشقیہ نے ہر طرف سے وار کیے۔ کئی سپاہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھے، لیکن جو بھی آگے بڑھتا اس کے ہاتھ تھر تھراتے اور تلوار چھوٹ پڑتی تھی۔ آخر شمر لعین بڑھا اور جرأت کر کے سینہ مبارک پر سوار ہو گیا، تلوار کھینچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حلق سے ملا دی۔ آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، مجھے بھی جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ حسین ابن علی ہیں، آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اور ماں فاطمہ زہرا۔ فرمایا، اے شمر، افسوس ہے تو ان باتوں کو جانتے ہوئے بھی مجھے قتل کر رہا ہے۔ اس نے کہا، اس لیے کہ میں یزید سے انعام لوں گا۔ فرمایا، تجھے میرے جد کی شفاعت زیادہ پسند ہے یا یزید کا انعام؟ اس نے بے حیائی سے جواب دیا، مجھے یزید کے انعام کی ایک کوڑی تمہارے نانا کی شفاعت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ غرض کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ شقی بغیر قتل کیے نہ رہے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اس نے کہا، ناممکن ہے کہ تم کو ایک قطرہ پانی کا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ علیہ السلام کے سوکھے ہوئے حلق پر تلوار چلانا شروع کر دی، لیکن گلوئے مبارک کسی طرح نہ کٹا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، تیری تلوار اس جگہ کو قطع نہیں کر سکتی جس پر رسول نے بوسے دیے ہوں اور جس سے تسبیح خدا کی جا رہی ہو۔ پس اس ملعون نے غیظ میں آ کر پس گردن سے آپ کا سر جدا کر کے نیزے پر بلند کیا۔ سر کے نیزے پر چڑھتے ہی تمام لشکر یزید نے 3 بار بآواز بلند تکبیر کہی اور کربلا میں الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین مار ڈالے گئے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، مشرق و مغرب میں تیرگی چھا گئی، آسمان پر بجلیاں گوننے لگیں، اہل بیت رسول میں کوہرام بپا ہو گیا۔